مجھے بسا اوقات کسی مخصوص عبادت کے دوران خوب خشوع حاصل ہوتا ہے، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد یہ والی کیفیت ماند پڑ جاتی ہے۔ تو کیا اس مسئلے کا کوئی حل ہے کہ عبادت میں خشوع برقرار رہے؟ ماشاءاللہ، کسی صاحب ذوق کا جو ہے نا یہ سوال ہے، محبت والا، اور وہ اپنی عبادت میں جو چاشنی اس کو مل نہیں رہی اس کو ڈھونڈ رہا ہے، اس کے متلاشی ہیں وہ۔ ہاں جی، تو ان کو ہم عرض کریں گے، پہلی بات تو ان کا یہ جذبہ بڑا قابل قدر ہے، ماشاءاللہ، یعنی جو کوشش کر رہا ہے کہ میری عبادت کے اندر وہ جو لطف تھا وہ باقی رہے، واپس آئے، تو یہ بڑی اچھی ان کی سوچ ہے، بڑا اچھا جذبہ ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور دوسرا ہم ان کو تسلی دینے کے لیے کہتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں سیدنا حنظلہ رضی اللہ عنہ، ایک دن گھر سے نکلے، یہ ان کے سوال کا جواب ہے۔ اچھا، یہ واقعہ ہی جواب ہے۔ جی، گھر سے نکلے، رستے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہو گئی، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حنظلہ کیا حال ہے؟ کہتے ہیں کچھ نہ پوچھو، کوئی حال نہیں ہے، میں تو منافق لگتا ہوں اپنے آپ کو۔ سبحان اللہ، آپ جیسا سچا اور پیارا سا صحابی اپنے آپ کو منافق کہہ رہا ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ کہنے لگے آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ جب ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، آپ کی باتیں سنتے ہیں، جنت اور جہنم کا تذکرہ سنتے ہیں، تو ایمان بوسٹ کر جاتا ہے، اور جیسے ہی گھر آتے ہیں، بیوی بچوں کے پاس بیٹھتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، ادھر ادھر نکلتے ہیں، تو وہ کیفیت رہتی ہی نہیں ہے، وہ ایمان نہیں رہتا پہلے والا، تو مجھے تو لگتا ہے کہ میں منافق ہو گیا ہوں۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ کیفیت تو میری بھی ہے، کہ جو مسجد میں بیٹھے ہوئے، نبی رحمت کی محفل میں بیٹھے ہوئے جو ہمارا جذبہ ہوتا ہے، جو ہمارا ایمان ہوتا ہے، وہ باہر نکلتے ہی ختم ہو جاتی ہے، وہ فیلنگ نہیں رہتی، وہ فیلنگ رہتی ہی نہیں۔ تو دونوں پریشان ہو گئے، نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے کہ اللہ کے رسول حل بتائیں، جیسے یہ بھائی پوچھ رہے کہ حل بتائیں۔ کبھی مزہ آتا ہے، بڑا لطف آتا ہے عبادت کرتے، اور کبھی وہ کیفیت ہی نہیں رہتی۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں دوستوں کو، دونوں صحابہ کو شفقت، محبت، رحمت بانٹتے ہوئے تسلی دی کہ گھبرانا نہیں ہے، لو تدومون علی ما کنتم عندی وفی الذکر، آپ نے فرمایا اگر مسلسل یہی کیفیت رہے جو تم میرے پاس بیٹھے ہوئے، تمہاری کیفیت ہوتی ہے ایمان کی، اور ذکر میں اللہ کو یاد کرتے ہوئے ہمیشہ تمہاری وہی کیفیت ہو جو بہت بلند ہے، پھر تو فرشتے آ کر تمہیں سلام کریں، رستوں پر بھی اور بستر پر جب تم لیٹے ہو تب بھی فرشتے سلامیں کرنے آ جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ولیکن ساعتاً و ساعتاً یا حنظلہ، آپ نے 3 مرتبہ کہا حنظلہ یہ کیفیت ٹائم کی بات ہے، کبھی ایمان بہت مضبوط ہوتا ہے، بڑی لذت آتی ہے عبادت کرنے میں، کبھی ایمان تھوڑا کمزور ہو جاتا ہے تو لذت کم ہو جاتی ہے، لیکن ایمان باقی ہے، اس لیے وہ تڑپ باقی ہے نا کہ مجھے یہ خشوع کیوں نہیں مل رہا۔ تو یہ ایمان ہونے کی دلیل ہے، اور کمی بیشی یہ ایمان کا حصہ ہے۔ آپ اللہ کی اطاعت کرتے جائیں، بڑھتا رہے گا، بوسٹ ہوتا رہے گا، اور کبھی تھوڑی سستی ہوگی تو وہ کم بھی ہو جاتا ہے۔ البتہ آپ وہ کہتے ہیں کہ عبادت میں وہ لطف کیوں نہیں آ رہا، اس کا حل ہے۔ پہلی بات تو جب آپ عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، تو پہلے اپنے مائنڈ میں سیٹ تو کریں نا کہ میں کہاں کھڑا ہوں، کس کے سامنے کھڑا ہوں، کس ہستی کے ساتھ اب میری گفتگو ہونے لگی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو قرآن کی جس آیت میں اللہ کی رحمت، برکت، جنت کا تذکرہ آتا تو آپ وہاں روک کے دعائیں کرتے تھے کہ اللہ یہ نعمتیں مجھے عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ اور جہاں پر جہنم کا تذکرہ ہے، عذابوں کا تذکرہ ہے، وہاں آپ اللہ کی پناہ مانگتے۔ تو اگر یہ بھائی نماز پڑھتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے، ذکر کرتے ان کے معنی پر غور کرے اور ان کے معنی کے لحاظ سے اللہ سے دعائیں بھی مانگے، تو یقیناً خشوع آئے گا، یقیناً خشوع میں اضافہ ہوگا، یقیناً ایمان اس کا بڑھے گا۔ اور اگر وہ یہ خیال ہی نہیں کرتے کہ میں کھڑا کہاں ہوں، اللہ کے سامنے کھڑا ہے، اپنے رب سے کچھ مانگ رہا ہے، اور رب اس کو کیا جواب دے رہا ہے قرآن آیات کی روشنی میں، اگر وہ ذہن نشین کرے گا تو یقیناً یہ خشوع خضوع میں اضافہ ہوگا۔ اور اگر وہی بے فکری کی حالت میں آئے، کھڑے ہوئے، 4 ٹکریں ماری اور گئے، تو پھر خشوع کہاں ملے گا، تو پھر وہ نہیں ہوگا۔ تو ان کے لیے مشورہ ہے کہ یہ ترجمہ پڑھیں قرآن مجید کا، نماز کا ترجمہ سیکھیں، اور نماز پڑھتے ہوئے اس ترجمے پر غور رکھیں کہ میں اب کیا کہہ رہا ہوں، اپنے رب سے کون سی دعا کر رہا ہوں، اور اس کے جواب میں مجھے کیا کیا ملنے والا ہے۔ انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، جو عمل کر رہے ہیں، جو عبادت کر رہے ہیں، وہ سوچ کے کریں کہ کہاں کھڑا ہوں اور مجھے اس کا جواب کیا مل رہا ہے۔ سر میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات اس سے ریلیٹڈ بتاتا ہوں۔ پلیز۔ ہم جب رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں تو تھوڑا سا غور تو کریں کہ کھڑے کہاں ہیں، اور پھر ہماری پلاننگ چل رہی ہوتی ہے، نماز کے بعد میں نے یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، اس کو فون کرنا ہے، اس کو میسج کرنا ہے، اس سے پیسے لینے ہیں، اس کو دینے ہیں، اور اتنی میں امام صاحب کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور نماز ختم۔ تو اس پلاننگ کو ختم کریں، سائڈ پہ رکھ کے غور کریں کہ میں کھڑا ہوں، اللہ
عرش والے کے سامنے اس سے میں نے کچھ لینا ہے، اپنی کچھ دعائیں التجائیں پیش کرنی ہیں، تو پھر انشاءاللہ ان کا یہ شکوہ دور ہو جائے.